سر چونکہ آپ کا جو ویڈیو ہے مقبول صاحب، اعجاز صاحب اور طارق صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ آج اسکول کی خود صفائی کر رہے تھے. جو وہاں کی میٹنگ تھی وہ آپ اس کی صفائی بھی آج آپ خود ہی کر رہے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آج جو آپ نے آج خود صفائی کی ہے؟ کچھ جو ہی ہمارے اسکولس اوپن ہیں، ہمارے اسکول جو کھلے ہیں، یس. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بچوں کے لیے صفائی ضروری ہونی چاہیے. صحیح. اور ہم نے بہت ساری پلاننگز بھی کی تھی اس سال. ٹھیک. جیسے ہم نے کل ہی آپ کو فون بھی کیا تھا کہ ہم یہاں پہ بورڈز لگائیں گے بچوں کی اویئرنیس کے لیے، پیرنٹس کی اویئرنیس کے لیے. اس لیے ہم نے پہلے یہ سوچا کہ ہم یہاں پہ پہلے خود ہی صفائی کریں گے. اچھا، آپ طارق صاحب، ایک مسئلہ ہے، کیا آپ کے اسکول میں سویپر نہیں ہے؟ گورنمنٹ نے آپ کے اسکول میں سویپر نہیں رکھا ہے جس کو اس کام کے لیے سونپا گیا ہے کہ وہ صفائی کرے. کیا ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ٹیچرز کو صفائی کرنی پڑتی ہے؟ کیا تعیناتی نہیں ہوئی آپ کے اسکول میں سویپر کی؟ نہیں، ہمارے اسکول میں سویپر تھا، لیکن اس بیچارے کو 25 روپے دیتے ہیں، اس لیے وہ بیچارہ وہ کیا کرے گا اس 25 روپے میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور دوسرا مسئلہ یہ جو ہے NEP میں جو ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں پہلا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا. اچھا سر. کیا یہ چائلڈ ول بیکم ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے اس کی صحیح سر. اس کی ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے اس کی صفائی ستھرائی کا، صحیح ہائیجین کا. سر. اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں اکثر دیکھا گیا ہے صرف جو لوکل ٹیچرز ہے، جو RET ٹیچرز ہے، ان کا رول دیکھا گیا ہے. کیا جنرل لائن ٹیچرز میں اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں؟ کیا وہ اس میں فخر نہیں کرتے ہیں کہ ان کو بھی ان جیسے کاموں میں حصہ لینا چاہیے؟ کیا کہیں گے طارق صاحب اس بارے میں؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات، کیونکہ جو لوکل ٹیچرز ہے جو اس اسکول میں جو ہے RETs جو ہے وہ خود یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو جنرل لائن ٹیچرز ہے یا باقی جو آ رہے ہیں دوسرے اسکولوں سے، وہ اتنی اس میں پہل نہیں کرتے، کیونکہ یہ عبادت ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں عبادت. ٹھیک سر. اگر وہ بھی اپنے طریقے سے اس کو عبادت سمجھ کر اس میں چہل پہل کریں گے تو صحیح سر. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بہت آگے جائے گا اور ہمارے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. چلو. ہاں طارق صاحب، اب ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ آج اس سال آپ نے انرولمنٹ ڈرائیو چلائی ہے، آپ کے اسکول کا جو رول ہے دن بہ دن بڑھ رہا ہے، دن بہ دن آپ کا جو اسکول ہے ترقی کر رہا ہے. کیا بالکل. پروگرامز اور کیا ٹارگٹس آپ نے اس سال رکھے ہیں اس اسکول کی ترقی کے لیے؟ مختصر بتائیں سر. ہاں سر، ہم نے بہت سارے ٹارگٹس رکھے ہیں. پہلے ہم نے یہ پروگرام لیا ہے کہ جتنے بھی بچوں کے لرننگ آؤٹ کمز ہے جو NEP میں سیٹ کیے گئے، اوکے. اور ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہر ایک کلاس میں ہم اس کے لیے یہ وال بنائیں گے، اور ہر وال پر جو ہے ہمارے لرننگ آؤٹ کمز جو ہے، ہمارا سلیبس جو ہے وہ چسپاں ہوگا. اور صحیح سر. ہر 15 دن کے بعد صحیح سر. ہم بچوں سے ایگزام لیں گے، ہم بچوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے کتنا اچیو کیا ہے. یس اور سر. ہم نے یہ بھی ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہر ٹیچر کو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمیں کون کون سے گولز جو ہے اس سال اچیو کرنے ہیں. انشاءاللہ ہمیں یہ پوری امید ہے کہ ہمارا اسکول جو ہے اس سال پرائیویٹ اسکول سے بھی آگے ہو جائے گا. ہماری یہ کوشش طارق ہے. صاحب، آپ کو معلوم ہے چونکہ اس سال G20 ہے، ہاں گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے بہت ساری کوششیں کر رہی ہے. ہاں G20 ہاں ادھر سے کسی بھی حال میں کامیاب ہونا چاہے. چونکہ بالکل آپ کا جو اسکول ہے یہ گلمرگ روڈ پہ ہے، کیا بالکل. امیدیں آپ وابستہ رکھتے ہیں موجودہ جو یہاں گورنر انتظامیہ ہے؟ کیا امیدیں آپ ان سے وابستہ؟ ہاں، ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہے اس گورنمنٹ سے ہے، اور G20 کا بھی مسئلہ ہے. اور اس میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کی. اگر ہمارے اسکول کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا تو ہم اپنی طریقے سے بہت ساری کوشش کریں گے. جتنا ہم میں پوٹینشیل ہے اتنا ہم کریں گے. لیکن بدقسمتی کی بات جو یہ ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے. صحیح. ہمارے اسکول میں انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، بچوں کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ ہونی چاہیے، اچھا. بچوں کے پاس کے لیے وہ فیسلٹیز ہونے چاہیے جن کو ہم استعمال کر سکیں، صحیح اور صحیح ہماری پاس ٹیچنگ ایڈس ہونے چاہیے. صحیح. وہ ٹیچنگ ایڈس یوز کر کے ہم نئی ٹیکنالوجی کو ان پر بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے نئے طریقے سے. طارق صاحب، چونکہ آپ نے دہلی کا بھی دورہ کیا ہے،
آپ SCERT وہاں بھی آپ نے بہت سارے پروگرامز اٹینڈ کیے ہے، ڈائٹ میں بھی تقریباً آپ نے 1 سال گزارا ہے. ہاں، اس کے برعکس آپ نے ریگولر کیا ہے کشمیر یونیورسٹی MSc میتھمیٹکس. ہاں ہاں ٹھیک ہے، پھر بھی آپ ایک رہبر تعلیم ٹیچر ہو. کیا بالکل. آپ کو رہبر تعلیم ٹیچر ہونے پہ فخر ہے، یا آپ کبھی کبھار یہ محسوس کرتے ہو کہ میں بھی ایک جن لائن ٹیچر ہونا چاہیے تھا تاکہ میری جو ٹرانسفر ہے دیگر سکولوں میں ہو سکی؟ کیا کہنا نہیں چاہیں گے طارق صاحب اس بارے میں؟ نہیں، مجھے اپنے جو RET جو ہے میں اس پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ صحیح ہمیں بہت سارے موقع بھی ملے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہے کہ ہم کچھ سماج کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے کیونکہ سر. ہم اپنی طریقے سے بہت کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہو صحیح وہ زیادہ تر ہو جائے. تاکہ اور جو میں نے SRD جو میں نے ڈائٹس پہ ٹریننگز کی ہے، اور ہمیں RI میں بھی موقع ملا ہے جانے کو، تو میں نے دیکھا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. صحیح سر. اور ایز اے RET ٹیچر جو ہے، جتنا ہمیں موقع ملا ہے وہاں ٹریننگز میں، جتنا میں نے اکیڈمک کے لحاظ سے اس سے زیادہ میں نے ٹریننگز میں سیکھا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اب ہمارے اسکول میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور ریسنٹلی ہم نے نپن بھارت کی جو ٹریننگ بھی کی ہے، اچھا سر. ودیا پرویش کی بھی ٹریننگ کی ہے، اور NEP کی بھی ٹریننگ کی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ NEP میں جتنے بھی گولز ہے وہ ہم اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اپنے اسکول میں من و ان اس کو املانے کی کوشش کریں. مگر صرف مجھے گورنمنٹ سے یہی التجا ہے کہ کم از کم ہمارے اسکول کا اور گورنمنٹ اسکولز کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، اور خاص کر بچوں کے لیے جو لرننگ ایڈس ہے وہ ہمیں مل جائے، ان کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ اور ان کے لیے صفائی کا انتظام. اور ہمارے طارق صاحب، آپ نے علیم چگاش سے بات کی ہے، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ الرحمن آپ سے کسی دن پھر کسی موضوع پر بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ.